اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة امام الدین من اقامها فقد اقام الدین الصلاة ومراج المؤمنین لو نظر من السماء لرزم نجا منها إلا أهل المساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يناجي في الصلاة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ہم تو سنا کر بات اللہ کے شان کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، یہ مالک کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہزاروں کام ایسے پڑے ہیں جن میں لوگ مصروف ہیں. اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ جمعے کی نماز ہے. اور جو جمعے کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے. میرے بھائیو، جس نے 3 جمعے کی نمازوں کو چھوڑ دیا، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے. نہ اسے برائی نظر آتی ہے نہ اچھائی نظر آتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو، حلال کام بھی چھوڑ دو. تو اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی تجارت کو جائز سمجھتا ہے تو بھائی آپ اسے محب نبی محب خدا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے کاروبار میں بیٹھا ہے. میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر چلے جاؤ، اس وقت کے اندر کسی مسلمان کی دکان کھلی ہو، میری گردن اڑا دینا. بھئی ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے، اصل میں دین کی قدر نہیں ہے. ہم نے پیسے کی قدر کو سمجھا، روپے کی قدر کو سمجھا، مال کی طاقت کو سمجھا، سرداری کی طاقت کو سمجھا، لیکن محمد مصطفیٰ کے دین کو کچھ نہیں سمجھا. بھائی نام لینا بڑا آسان ہے، نام لینا تو بڑا آسان تھا. ابو جہل بھی لے سکتا تھا، ابو لہب بھی لے سکتا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ کلمے کے جو مقاصد پورے کرنے بڑے مشکل ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن آگے سے یہ جو ہزار ہے جس کو اللہ کہتا ہے بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط قلعہ، اسلام کا مضبوط قلعہ، اس کے اوپر بیٹھ کر شہباز سے گناہوں سے بچنا یہ ان لوگوں کے لیے مشکل تھا. ورنہ کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھا. ان کو پتا تھا اب جب رسول کہیں گے بیٹھ جاؤ ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اگر رسول کہیں گے کھڑے ہو جاؤ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. نبی پاک کہیں گے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، شراب چھوڑنی پڑے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی. جب کلمہ پڑھے گا پھر تیری تہذیب نہیں چل سکتی، تیری وراثت نہیں چل سکتی، تیرا قول نہیں چل سکتا، تیرا رواج نہیں چل سکتا. جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر محمد کا فرمان چلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تم چلا لو گے. اس سے بڑا باغی کوئی نہیں، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کے قول کے ہوتے ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے ایک ضعیف حدیث کے مقابلے میں بھی بڑے سے بڑے امام کا قول کوئی وقت نہیں رکھتا.
میرا پاک پیغمبر انگل کا اشارہ کرے شریعت بن جاتی ہے. میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کو جھکائے تو شریعت بن جائے. چلے بیت اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، نبی کا چلنا بھی عبادت، اور نبی کو چلتے ہوئے دیکھنا بھی عبادت ہے. نبی کہے چہرہ گھما دو، گھماتی کیا چہرہ؟ بھائی بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں. اب لوگ کہنے لگے پچھلی نمازوں کا کیا ہوا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. بھئی اللہ نے کہا تھا اے میرے پاک مسجد قبلہ تو نبی موجود ہے، قبلہ تعین آپ نے دیکھی ہوگی. تو رسول پاک نے چہرہ گھما دیا مسجد حرام کی طرف. جو بے وقوف تھے، جو عقل کے اندھے تھے، جو قاری تھے، جو نبی کو مجنون پاگل کہتے تھے، سب سے بڑے پاگل مجنون دیوانے تھے. اب اللہ کہتا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب یہ پاگل بے وقوف لوگ کہیں گے جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہے پہلے بیت المقدس کی طرف، وہ کدھر گئی؟ ان کا ثواب کدھر گیا؟ تو اللہ نے آگے سے جواب دیا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کوئی سمت کا تعین نہیں ہے، شمال ہے، جنوب ہے، مشرق ہے، مغرب ہے. اللہ کہتا ہے مشرق ہو میری عبادت ہے، مغرب ہو میری عبادت ہے، شمال ہو میری عبادت ہے، جنوب ہو میری عبادت ہے. کوئی اگر بیت المقدس کی طرف نماز جس نے پڑھی اس کی نماز میں سے ایک بھی نماز ضائع نہیں ہوگی، اور جو نمازیں پڑھے گا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ان کے ثواب کے اندر بھی کمی نہیں آئے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل کرتا تھا بیت المقدس کی طرف. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور جس کو اللہ کہتا ہے برکت والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارکنا حولہ، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے ارد گرد کیا رکھا؟ برکت رکھی. اب جب رب برکت کہے تو اس سے بڑھ کر برکت والی کون سی چیز ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ ہے. اللہ کہتا مکہ ہے برکت والا، تو مکے سے بڑھ کر برکت کس کے اندر ہے؟ اللہ کہتا میں نے آسمان سے پانی نازل کیا ماء مبارکن، تمہارا پانی بھی ہے، تمہارے نلوں کا پانی، پانجرت کا پانی، جیلم کا منگلہ ڈیم کا پانی. لیکن اللہ کہتا ہے جو آسمان سے بارش برستی ہے وہ برکت والا پانی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. سارے درخت ہی برکت والے، سارے درخت برکت والے، کھجور بھی برکت والا، انار بھی برکت والا، کوئی بھی درخت ایلیون کوئی بھی ٹری ہے سارے برکت والے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے شجرات مبارکات، زیتون کو درخت کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا درخت قرار دیا ہے. جب رب جس کی تعریف کرے اس کے مقابلے میں انسان کی کوئی تعریف نہیں ہے. حامیم والکتاب المبین، حامیم کا ترجمہ، اس کی تفسیر حامیم لفظ دو ہے، حامیم. اب اس کا ترجمہ کر کے دکھلاؤ کون سا مفسر ہے جو اس کا ترجمہ کرے حامیم کا؟ حامیم. اب حامیم اتنا بڑا لفظ ہے، یہ حرف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر، شروع سے لے کر جب تک
محمد مصطفیٰ کی روح کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا، وہاں سے لے کر آخری جنتی کے جانے تک کا علم حامیم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے تو لفظ پڑھ لیا نا حامیم ہے، لیکن جو اس کے اندر سے اخرج القرآن والتمس غرائبہ، قرآن کو پڑھو، والتمس غرائبہ، اس کو دیکھو، اس کے الفاظ کو، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی جو بات ہے اتھیٹک ہے، تاریخ کی کتاب پہ عقیدہ نہیں بنتا، موروثی کتاب پر کوئی عقیدہ نہیں بنتا، کوئی اور فزکس کی جتنا بڑے سے بڑا مفسر کتاب لکھ دے، وہ کہے کہ فزکس اور فلانی چیز حدیث قرآن نہیں، بھائی فزکس سے آپ سے عقیدہ نہیں بنے گا، کیمسٹری سے عقیدہ نہیں بنے گا، بیالوجی سے عقیدہ نہیں بنے گا، ایسٹرونومی سے عقیدہ نہیں بنے گا، اور کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کے قول سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا۔ عقیدہ بنے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے عقیدہ بنے گا، ویسے عقیدہ نہیں بن سکتا۔ جو قرآن کہتا ہے پھر قول رسول بھی قرآن کی آیات سے مطابقت رکھتا ہے، اس کو اپنایا جائے گا۔ جس کے اوپر قرآن زور دیتا ہے، تو میرے بھائیوں، جو رب کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاتے ہیں جو محمد مصطفیٰ پر قرآن اترا، صرف ایمان لاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور یہ کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے سچ ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ کہتا ہے میں ان کے سبھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، صرف اس سبب سے قرآن کو سچا سمجھا جائے گا۔ بھئی ابھی تو عمل کی بات بھی نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی آپ کو بڑا میدان نہیں دیا گیا، سادہ سی بات ہے کہ اللہ کے قول کو حق سمجھو، قول الحق وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِی الصُّورِ، فرمایا کہ صرف اللہ کے قرآن کے الفاظ کو سچا سمجھو۔ یار اس میں کون سی محنت لگتی ہے؟ بھائی مسلمان تو بھائی ماشاءاللہ ہمارے جتنے لوگ ہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کے بارے میں کہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، انہوں نے تو قرآن کے خلاف باتیں لکھ دی، لیکن بات تو یہ ہے 8 ارب مسلمان، 8 ارب لوگ، 2 ارب مسلمان، 8 ارب میں سے 6 ارب تو قرآن کے ویسے ہی مخالف ہیں، اور 2 ارب مسلمان قرآن پاک کو مانتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو مانتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ کو ماننا عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف قرآن کو سچا سمجھ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، واصلہ بالا، اور تیرے سارے کام میں صحیح کر۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل میں بات یہ بن گئی، مشینری بن کے آئی چائنا سے، جاپان سے بن کے آئی، امریکہ سے بن کے آئی، کویت سے بن کے آئی، الجیریا سے بن کے آئی، نائجیریا سے مشین آئی، اس کے اندر وہ پورا میتھڈ ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے کہ اس مشین کو کیسے چلایا جائے گا، سارا طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ نے اپڈیٹ کیسا کرنا ہے۔ اور یار مشین کو چلانے کے لیے تیری عقل کام کرتی ہے، اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ساتھ ہدایت دی، قرآن دیا، آدم سے لے کر آخر تک۔ مشین کو سمجھنے کے لیے تو برقعے پڑھتا ہے،
لیکن اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کبھی غور ہی نہیں کیا قرآن کیا کہتا ہے. کیا رہے کہ جاپان کی مشین وہ تمہیں زیادہ اچھی لگی ہے؟ چین کی مشین، فلانا کمپیوٹر، فلانا جی نیا کمپیوٹر آ گیا ہے، فلانا لیپ ٹاپ آ گیا ہے. وہ اس کی چھوٹی سی تھیوری کو پڑھنے کے لیے تجھے انگریزی نہیں پڑھنی آتی، تو 10,000 روپیہ فیس دے کر کہتا ہے اس کی تھیوری بتا. اور اللہ میاں نے تو قرآن کو اتنا آسان کر دیا تھا، فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا. اے لوگو آؤ میرے قرآن کو سمجھو، یہ بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. بھائی میں نے بڑا آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ تمہیں جنت میں نہیں جانا، کیا چاہتے تم دنیا میں؟ چاہتے ہو تمہاری انگلی جل جائے، تم چاہتے تمہارا ہاتھ جل جائے، تم چاہتے تمہارا بچہ جل جائے، تم چاہتے تمہاری بیٹی جل جائے، تم چاہتے تمہارا داماد جل جائے، تم چاہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو ایمان والو، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. پتہ نہیں لوگوں نے کیا قصے کہانیاں سنی. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ساری تہذیب، سارا ثقافت، سارا کچھ سامنے، لیکن بندے کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. خدا تم ایک عرب سے چھوڑ کر ساری دنیا کما لو، کھربوں روپے کے مالک بن جاؤ، حلال مالک بنو، حلال. اللہ کہتا ہے کوئی برائی نہیں، لیکن یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے واپس لے لینا ہے. کھربوں روپیہ تیرے لیے حلال ہے، لیکن حرام کی امیزت سے بتاؤ، حرام کا تو ایک لقمہ بھی غلط ہے. تو میرے بندے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انگلی تمہاری تم چاہتے ہو کہ جہنم میں نہ جلے، تو اللہ تعالیٰ تو خاص کہتا ہے بندے پورے نفس کو بچا. یہ تیرا سارا نفس، انفسکم، یہاں کے بالوں سے لے کر تیرے پاؤں کا انگوٹھا اور اس کے اوپر یہ لگا ہوا ماس جو ہے ناخن، اللہ کہتا قو انفسکم، اوپر سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو نہیں، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت پیغام دے رہا ہے. اور دنیا کی مشین کو سمجھنے کے لیے ہم سارا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم کی آگ سے اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اس کے چند اسماء کو روزانہ پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم دنیا میں کیا لینے آئے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا. لیکن ہمیں شیطان نے غافل کر دیا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اللہ کہتا ہے زین للناس، بندے کو کیا ہوا؟ اس کو لذت بڑھ گئی، حب الشہوات، شہوتوں میں پڑ گئی، من النساء، عورتوں کی شہوت میں، والبنینا، اور بیٹوں کی محبت میں پڑ گیا، والقناطیر المقنطرۃ، پیسے اکٹھے کر لو، مال اکٹھا کر لو، پیسے کی محبت میں اتنا بڑا کہ رب کو بھول گیا. والخیل المسومۃ، کئیوں کو گھوڑے بڑے پسند ہوتے ہیں، جانور بڑے پسند ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا، تو یہ بھی ایک شغل ہے. والخیل المسومۃ، مسومۃ، نشان زدہ گھوڑے لوگ پالتے تھے. اللہ کہتا ہے اس کی محبت میں پڑ گیا. والانعام، بھیڑ بکریاں، یہ بڑے بڑی گائے بھینسے، اونٹ کی محبت میں پڑ گیا. والانعام والحرث، اور کھیتی باڑی، مربع، اراضی، قطع، 1 کلہ 2 کلہ 4 5 6 7 8
او بھائی تیرے سینکڑوں مربع بھی کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے میری محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، میری محبت ہے، واللہ احق ان تخشا ہو، واللہ احق ان تخشا۔ بندے بات سن لے، سب سے زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، اے لوگوں تو میں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور وما قدر اللہ کا قدر ہی، قدر کر رب کی۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا و یحییٰ، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکریا یحییٰ علم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں کی طرف بڑے بھاگ کے جانے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ نسل انسانیت میں سے لوگ تھے اور جن کی تعریف اللہ کرتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ یہ نیکیوں کی طرف بھاگ کے جانے والے تھے۔ یہ ہے مقام ابدیت کہ اللہ تعریف کر رہا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے بندے ایوب کا ذکر کر، نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ ہے۔ اور یار جس کی اللہ تعالیٰ تعریف کرے وہ ساری کائنات کی زبانیں اکٹھی ہو جائے تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایک لفظ کہتا نعم العبد، بڑا ہی چنگا آدمی تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم اسماعیل واسحاق ویعقوب وَأُولِي الْأَيْدِی والابصار وتلك حجتنا آتينا ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعیل واليسع ويونس لوطا کلا فضلنا علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا، فرمایا میں نے پورے جہانوں پر ان کو فضیلت دی۔ یہ ہے مقام ابدیت۔ تم نے پتہ نہیں کس کو بنا دیا مقام ابدیت، یہ ہے مقام ابدیت۔ اللہ کا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، ذکر کر اسماعیل کا کہ وہ بڑا وعدے کا سچا تھا۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، ان کے ماں باپ تھے کہ یہ ڈائریکٹ نازل ہوئے آسمانوں سے، نہیں ان کے والد تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید الراسلین، سید الاتقیاء، محمد بن عبد المطلب کا بیٹا، عبد المطلب ہاشم کا بیٹا، یہ قصی کا بیٹا، بن کلاب، مرہ بن کعب، نبی بن غالب، فہد بن مالک، نضر بن کنانہ، یہ نبی جتنے بھی آئے انسانوں میں سے تھے اور ان کے ماں باپ بھی تھے، کوئی بھی آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ یہ ہے مقام ابدیت جس کو اللہ کہتا ہے کہ بندے آ جا میری جنت کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ یہ نفس مطمئنہ آؤ، یہ نفس مطمئنہ ابو بکر صدیق ہے، نفس مطمئنہ عمر ابن خطاب ہے، نفس مطمئنہ عثمان ابن عفان ہے، یہ نفس مطمئنہ علی بن ابی طالب ہے، نفس مطمئنہ۔ حضرت جتنے بھی آئے لوگ، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، عبد الرحمن، حضرت سعید، صحابہ اکرام، انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، انس بن مالک، نبی کے 1,44,000 صحابہ اکرام اور نبی کا پورا خاندان نفس المطمئنہ ہے، جن کو رب کہے گا لوگوں آؤ میری جنت میں داخل، بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا میری امت کے اندر 70,000 آدمی ہے،
جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی ہو۔ تو اے اللہ مالک دعا ہے کہ یا اللہ ہم کو ان میں سے کر، ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما۔ اے مالک یہ تیری کتاب بڑی مظلوم ہے، ہم نے سب کچھ سمجھا لیکن تیری کتاب کو نہیں سمجھا۔ ہم نے بیٹوں کی اہمیت کو سمجھا، اے اللہ تیری کتاب کو نہیں سمجھا۔ ہم نے دنیا کی تعلیم کی عزت کو عزت دی، تیرے دین کو عزت نہیں دی۔ اے مالک ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد بھی گنہگار ہیں۔ اے مالک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر، ہماری آنے والی نسل کو پکا سچا نمازی بنا اور چلتا پھرتا محمدی بنا۔ آمین۔